اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے آداب اسلامی میں یہ 11واں سبق آج سے یہاں پر ہے۔ 11واں سبق کا جو عنوان ہے وہ عفو اور چشم پوشی۔ عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو، چشم پوشی کا مطلب ہے یہ بھی ایک طرح کا معاف کرنا ہی ہے، لیکن چشم پوشی یعنی آنکھیں بند کر لینا۔ کیا مطلب ہوا آنکھیں بند کرنے کا؟ مطلب کیا ہوا؟ اپنی زبان میں یاد ہے نا، دیکھے کو اندیکھا کر دینا، نظر انداز کر دینا، نظر انداز کر دینا، آنکھیں بند کر لینے کا مطلب، یعنی چشم پوشی کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ فیروز فاطمہ ہنا میم، آپ نے دیکھا ہوگا بعض ماں باپ یا بڑے کیا کرتے ہیں کہ بچے نے کوئی شرارت کری، دیکھنے کے باوجود ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نہیں دیکھا، تاکہ وہ دیکھیں کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، یا غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے اس ٹائم۔ تو یہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کا اسلامی اخلاقیات میں کتنی تاکید کی گئی ہے، روایات میں، اور روایات میں، آیات میں، اہل بیت کی سیرت میں اس کا کیا مرتبہ اور کیا منزلت ہے عفو اور چشم پوشی کی۔ بطور کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کی سیرت میں جو نمایاں صفات ہیں، کیونکہ ہر اچھے صفات اہل بیت کے اندر ہیں، اور ہر نقص، ہر عیب سے وہ کمیاں جو ہیں، کیونکہ معصوم ہیں، وہ ان کمیوں سے دور ہیں۔ تو اگر ہم ان کی نمایاں صفات میں دیکھیں تو ایک جو اہم صفت جو زوم ہو کے سامنے آتی ہے وہ ایک عفو اور چشم پوشی بھی ہے، کہ آپ بڑے سے بڑے گنہگار جس نے آپ لوگوں کی خدمت، آپ کے سامنے جسارت کی، آپ کے سامنے بد اخلاقی کی، اس کو آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اہل بیت کی یہ سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت ہے۔ اہل بیت کی سیرت میں اگر آپ کو دیکھیں تو یہ نمایاں صفات میں سے یہ صفت نظر آئے گی کہ وہ عفو اور چشم پوشی سے کام لیا کرتے تھے۔ نادم اور پشیمان ہو جانے والے خطا کار کو آپ معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ایک دن اسی میں پڑھا تھا، یا میں نے بتایا تھا آپ کو، امام کاظم علیہ السلام کی کنیز، آپ جی سالن، بعض روایات میں کہ سالن گر گیا تھا، بعض میں شاید پانی گر گیا تھا، ہاتھ دھلاتے ٹائم کیا ہوا، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے میں پل رہ رہی تھی وہ، اس لیے اتنا شعور اس کے اندر تھا۔ فوراً جیسے ہی یہ غلطی اس سے ہوئی، فوراً اس نے آیت پڑھی، کون سی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا امام نے بھی کیا فرمایا؟ میں نے تجھے معاف کیا۔ ابھی کہہ رہے گزشتہ دروس سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، 9ویں اور 10ویں درس میں علم اور بردباری میں یہی پڑھا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ حلم اور بردباری ہے، یعنی کنٹرول، ضبط، تحمل، برداشت۔ ضبط یعنی کنٹرول، تحمل یعنی برداشت، یہ ہے بہترین علاج۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بردباری اور نرم دلی کا لازمہ یہ ہے، جب ہم بردباری سے کام لیں گے، نرم دلی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایسے حالات میں انسان معافی تلافی سے کام لے اور مقابل کی غلطی کو معاف کر دے، جو سامنے والا ہے اس کی غلطی کو۔ لہذا اس سبق میں ہم عفو و درگزشت کی وضاحت کریں گے۔ عفو اور درگزشت یعنی معاف کر دینا، عفو اور بخش دینا، اس کو اسلامی اخلاقیات اور سماجیات میں اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ بہت اہم اخلاقیات کے اہم ارکان میں سے، اہم ستون جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے عفو اور بخشش، معاف کر دینا سامنے والے کی خطاؤں کو، غلطیوں کو۔ جیسا کہ ہم نے 9ویں سبق میں بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں عموماً مختلف سببوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں،
کسی بھی وجہ سے، مثلا کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے دیکھیے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. بہت سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک مذاق کرنا، ایک مذاق اڑانا. کیا فرق ہے مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں؟ جی کوئی بتائے گا؟ انما، ہنا میم، فیروز فاطمہ، اور کوئی؟ مذاق کرنا مطلب سامنے سے مذاق کرنا، اور مذاق اڑانا مطلب پیٹھ پیچھے مذاق اڑانا. نہیں، مذاق سامنے بھی اڑائی مذاق جائے. اڑانے سے انسان کا دل دکھتا ہے. جی اور دیکھیے مذاق کرنے سے آدمی ہنستا ہے. سامنے سے، مذاق کرنے سے انسان خوش بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. سامنے سے جو اسلامی اعتبار سے جو سامنے سے فرق ہے دونوں میں، وہ یہ ہے کہ مذاق کرنا عبادت ہے، مومن کی علامت ہے، اور مذاق اڑانا سخت گناہوں میں سے ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یا آگے آئے گا کہ آغا مذاق اڑانے میں تو جلن بھی شامل ہو سکتی ہے. سامنے سے توہین ہے سامنے والے کی، جی وہ گناہ ہے. مذاق کرنا مومن کی علامت ہے، جیسے مزاح المومن عبادت، مومن کا مذاق کرنا عبادت ہے. اور بہت سی آپ روایات پڑھیں گے کہ مذاق ثواب ہے، مذاق اڑانا گناہ ہے. ٹھیک ہے، لہذا ہم اگر جیسے میں نے مولا کائنات کی اور رسول اکرم کی سیرت میں آپ نے پڑھیں گے آگے جا کے، تو ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول کی خدمت میں آئی، تو آپ نے کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اب بوڑھیا پریشان ہو گئی، رونے لگی، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو رسول مسکرائے، کہا کہ وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہاں کوئی بوڑھا، سب جوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. بوڑھا بھی جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا. جی. یا مثلا ایک واقعہ یہ تھا کہ مولا رسول اکرم کی خدمت میں ایک عورت آئی، یا ایک شخص آیا کہ میرا اونٹ کھو گیا. کہ اچھا اونٹ کا بچہ تمہارا کھو گیا؟ کہا نہیں اونٹ کھو گیا. نہیں اونٹ کا بچہ ہی تو کھویا ہے. کہ نہیں میرا اونٹ کھویا ہے رسول اللہ، میں اونٹ کہہ رہا ہوں، آپ اونٹ کا بچہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی کا بچہ نہ ہو، کسی ماں باپ کا بچہ نہ ہو. ایسے ہی ایک عورت آئی، کہا کہ میرے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بات کہی، تو نے کہا اچھا وہی جس کی آنکھیں سفید ہیں، یعنی سفید سے مطلب وہاں آنکھ خراب کے کو مراد دیا جاتا تھا. تو اسے برا لگا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر تو بالکل سالم ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ کوئی ایسا ہے شخص جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. اور بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو مذاق، ادخال السرور فی قلب مومن عبادہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا عبادت ہے، اسے خوش کرنا عبادت ہے. لیکن وہ مذاق ہونا چاہیے اسلامی حدود میں رہ کر، باؤنڈری کراس نہیں ہونی چاہیے، حدود کراس نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بے احترامی نہ ہو. جیسا کہ آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا، اکثر معاشرے میں مذاق کم کرتے ہیں، مذاق زیادہ اڑاتے ہیں. تو مذاق کرنا عبادت ہے، مذاق اڑانا گناہ ہے. کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں، حقوق پامال ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا وغیرہ. یا مثلا ہم جلدی میں تھے، ہمیں ٹرین کا ٹکٹ چاہیے تھا، لائن لمبی تھی، ہم نے تھوڑی سی ہوشیاری دکھا کے آگے جا کے لگ گئے، تو ہم نے سب کا حق پامال کیا نہیں کیا؟ ہوتا ہے مختلف اسباب کی بنا پر. یا کوئی انسان سو رہا تھا بیچارہ دوپہر میں، تھکا ہارا کھانا کھا کے، اور اس کے آرام کا ٹائم تھا، اور ہوتا ہی ہے آرام کا ٹائم، اور اس ٹائم میں ہم نے شور مچا دیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس کی نیند اڑ گئی، تو ہم نے اس کا حق پامال کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے غلطی کر دی ہے، سامنے والے نے غلطی کر دی، اس نے ہمارا حق پامال کر دیا، تو کیا ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اٹھ کے اس سے فوراً اس کا اپنے حق کا بدلہ لیں، یا معاف کر دینا اسلامی حقوق میں سے، اسلامی اخلاقیات میں سے معاف کر دینا؟ اور یہ بھی بالکل صاف بات ہے کہ اس طرح اکثر حقوق بہت معمولی اور عام ہوتے ہیں، بہت سے آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے. آپ گھر میں خاص کر کے دیکھ لیجیے، کوئی سو رہا ہے ہم شور مچا دیتے ہیں، کہیں بھی کوئی ہو رہا ہے ہم، اور اسے اپنے آپ کی خطا بھی نہیں سمجھتے، اپنی اسے برا تو ماننا دور کی بات، اسے توجہ بھی نہیں لاتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے،
اور یہ بہت عام ایسا ہو گیا ہے معاشرے میں، جیسا کہ کسی کے آرام میں خلل ڈالنا، دوسرے کے نمبر پر آگے بڑھ کر خود کوئی چیز لے لینا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق پامال کرنے میں آتی ہے بات. اگر اس نے غلطی کی ہے، حق پامال کیا ہے، تو کیا وہ بھی اس کا بدلہ لے کہ نہیں؟ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اگر ایسے حالات میں کوئی شخص 100% اپنے تمام حقوق حاصل کرنا چاہے اور ذرہ برابر بھی چشم پوشی سے نظر انداز کرنے اور خندہ پیشانی سے کام نہ لے، تو سماج کی گاڑی ایک دم بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. مثلا اس کی نیند میں خلل ہوا، نہیں جی بھائی تو نے نیند میں خلل کیسے ڈالا، یا لائن میں آگے بڑھ کے لیا. تو اگر بالکل بھی ذرہ برابر چشم پوشی سے لوگ کام نہ لیں گے تو معاشرہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا سماج، اور ہمیں ہر روز نئے نئے جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا ہوگا پھر؟ جس کی بنا پر سب کی زندگی تلخ ہو کر رہ جائے گی، کڑوی ہو جائے گی پوری زندگی انسان کی. اس لیے اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسے حالات میں صبر اور تحمل سے کام لے کر دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں اور حتی الامکان ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں رب کریم نے متعدد مختلف بہت سی آیات میں مومنین کرام کو ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر اور معاف کرنے کی خاص تاکید کی ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو، عفو کا راستہ اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. جاہلوں سے منہ نہ لگائیں، یعنی مجھ سے بحث بازی نہ کریں، ان سے کنارہ ہی اختیار کیجئے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ رویہ، یہ روش، یہ طور طریقہ اتنا عام ہو جائے کہ ہر شخص عفو اور درگزشت کو اپنی خاص عادت بنا لے. ایسا نہ ہو کہ وقت ضرور مصلحت کے طور پر معاف کر دیا، جب چاہے معاف نہ کیا. نہیں، ایسا کہ ہر ایک اپنی عادت بنا لے، پورے سماج میں ہر انسان کی عادت بن جائے عفو اور چشم پوشی کی، اور اس پر اسے اتنا کنٹرول ہو انسان کو کہ جہاں بھی مناسب ہو وہ معافی سے کام لے. نہ یہ کہ جب دل چاہے معاف کر دے، جب دل چاہے معاف نہ کرے. نہیں، جہاں مصلحت ہے معاف کرے، جہاں معاف کرنا مصلحت نہیں ہے وہاں معاف نہ کرے. انسان کے اندر یہ اتنی عادت بن جائے اس چیز کی. اسی آیت جو اوپر آیت تھی، اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت آئی ہے کہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل عن ذالک، رسول اکرم نے جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. فقال، تو جبرائیل نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، حتی اسأل العالم، یہاں کہ میں اللہ سے پہلے پوچھ لوں، اللہ سے خداوند عالم سے دریافت کرتا ہوں، پتہ کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں. ثم اتاہ، پھر اس کے بعد جبرائیل آئے. فقال، اور کہا جبرائیل نے یا محمد، اے محمد، ان اللہ یأمرک، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے ان تعفو عن من ظلمک، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دو. وتعطی من حرمک، اور جنہوں نے آپ کے حق آپ کو نہیں دیے، آپ کو محروم کیا ہے، آپ ان کو عطا کریں، آپ دیں آپ ان کے حقوق. وتصل من قطعک، اور جو تم سے قطع رحم کر لے، رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑے، آپ اس سے رشتہ داری جوڑ کے رکھیں. یہ اس کا مطلب. جبرائیل نے اس آیت کے بارے، جبرائیل سے رسول اکرم نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں خداوند عالم سے دریافت کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے بعد وہ آسمان پر گئے اور دوبارہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے پیغمبر، خداوند عالم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور جو آپ کو محروم رکھے اسے عطا فرمائیں، اور جو آپ سے رابطہ توڑ لے اسے رابطہ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں عفو اور درگزشت کو متقین کی بہترین صفت میں سے قرار دیا گیا ہے. بہترین صفت ہے متقین کی کیا؟ عفو اور درگزشت، معاف کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پرہیزگار اور متقین افراد وہ ہیں الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات میں سے. دیگر آیتوں میں بھی دشمن سے انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری آیات ہیں ان میں بھی دشمن سے انتقام کے بدلے اسے معاف کر دیا جائے، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ معاف کرتے ہیں، دیکھیے اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے؟ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ لوگوں کو معاف کرو. اگر آپ لوگوں کو معاف کرنا نہیں جانتے، آپ نہیں چاہتے میں لوگوں کو معاف کروں، تو اللہ سے پھر کیوں امید لگاتے ہیں آپ کا اللہ مجھے معاف کرے؟ قیامت کے دن اللہ انہی لوگوں کو معاف کرے گا جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ دن رات سرکشی کرنے والا بندہ جب توبہ کرنے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، غلطیاں ہو گئی، فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً. اور ایک روایت میں ہے یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو 6 گھنٹے شاید تقریباً 6 یا 7 گھنٹے تک جو فرشتہ لکھنے والا ہوتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے 6 گھنٹے تک کہ شاید توبہ کر لے. اگر ان 6 گھنٹے کے اندر اس نے توبہ کر لی تو ایسا وہ لکھا ہی نہیں جائے گا اس کے اعمال میں کہ اس نے غلطی کی بھی تھی. 6 گھنٹے کے بعد وہ 6 گھنٹے لکھ لے گا وہ. اب اگر وہ توبہ کرے گا تو گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن لکھا تو رہے گا کہ غلطی کی تھی. تو یہ میں نے کسی عالم سے سنا تھا، میں نے خود سے نہیں پڑھا، لیکن ہاں کئی مرتبہ سن چکا ہوں یہ بات کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 6 سے 7 گھنٹے تک مہلت ہوتی ہے توبہ کی، تب تک وہ فرشتہ لکھتا بھی نہیں ہے. جو اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ برائی لکھنے والا فرشتہ ان برائی کو لکھتا نہیں ہے کہ یہ توبہ کر لے گا. ٹھیک ہے، تو خداوند عالم بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے اپنے بندوں کو، اس لیے نہیں کہ مطلب وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے. غلطیاں کرتا ہے بندہ، گناہ کرتا ہے، تب بھی اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، بیٹھا ہے وہ کہ جب توبہ کرنے آئے گا میرے دروازے پہ میں اسے فوراً معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا غفور و رحیم ہے. تو آپ یہ سوچو کہ جو خالق اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی اس کے شان میں ہی گستاخی کرنے والے اپنے بندے کو، اپنے ہی شان میں گستاخی کرنے والے بندے کو معاف کر دیتا ہے، تو کیا وہ برداشت کرے گا کہ دوسرے اسے معاف نہ کریں؟ جی، کہ ایک انسان آئے میرے سامنے خطا کرے، غلطی کرے، اور میں نہیں جی مجھے معاف ہی نہیں کرنا اسے، مجھے معاف ہی نہیں کرنا اسے. تو معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ کیا مجھے پھر اسے اللہ ناراض نہیں ہوگا کہ میرا بندہ گنہگار ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں، اب یہ میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس لیے جو انسان وہ کرتا ہے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، جہاں معاف کرنے کا حق ہے تو پھر خدا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے، اس کے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال کے رکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف کریں. ٹھیک ہے، رحمت الہی کی بشارت دی گئی ہے جو لوگ معاف کرتے ہیں لوگوں کو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کیجئے اور صفح سے کام لیجئے. ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے. دیکھیے عفو ہوتا ہے معاف کرنا، اور صفح کے معنی بھی اگر اردو میں دیکھیں عفو اور صفح کے معنی معاف کرنے کے، لیکن دونوں میں فرق ہے. عفو کے معنی ہے سامنے والے کی غلطی ثابت ہو گئی، ثابت ہونے کے بعد معاف کیا گیا، لیکن صفح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو غلطی ہی نہیں مانا، بالکل آنکھ پھیر لی بالکل. ٹھیک ہے، معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم اللہ تحبون، کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور، دیکھیے یہیں پہ کہہ بھی دیا اللہ نے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحیم ہے. ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. آئیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر انہیں معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا اور انہیں بخش دو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. نہیں اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ہر کوئی انسان جانتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی دن رات ہم سے جانے انجانے میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کون نہیں چاہتا کہ اللہ اسے معاف کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو اس کا راستہ بتا دیا ہے اللہ نے. آپ دوسروں کو معاف کیجئے، ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کیجئے. ٹھیک ہے، معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی عفو اور معاف کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے.
کہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں. اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں. نیچے کچھ مندرجہ ذیل یعنی نیچے جو مندرج ہیں لکھے ہوئے ہیں ان اقوال کو آپ ملاحظہ فرمائیے. پہلی حدیث ہے رسول اکرم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عفو یحب العفو. خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب خدا خود معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو دوست بھی رکھے گا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی